بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور مسلمان حالات سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ یہی پیغام ہے۔ حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے بزدل نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا جو پیغام ہے، میں دور تک اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق آپ رہیں گے، آپ رہیں گی، آپ کی زندگی ہوگی، تو کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ ہمت نہیں ہارنا ہے، غم نہیں کھانا ہے، لیکن تم ایمان والے ہوگے تب۔ اب ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ رمضان گزرا، نماز، قرآن، دعا، نفل ہمارے نوجوانوں میں کتنی ہے، ہماری ماں اور بہنوں میں کتنی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ایمان والے جب ہوگے تو حالات نہیں آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ لہٰذا حالات تو پوری دنیا کی سب کو پتہ ہے، ہماری جان، ہماری عزت آبرو بے قیمت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مصیبت تمہارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے آتا ہے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ آگے فرما رہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو، بہت ساری کرتوتوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پیغام۔ دوسری بات، ایک واقعہ میں مختصر بتانا چاہتا ہوں، ایک چوہے کا واقعہ جو ہمارے دماغ میں بھر چکا ہے۔ ایک آدمی تھے، ان کے ہاں چوہا ہو گیا۔ اب وہ چوہا پکڑنے والا لایا گیا، اب چوہا نے دیکھ لیا۔ اب اس آدمی کے ہاں کبوتر بھی تھا، مرغا بھی تھا، بکرا بھی تھا۔ چوہے نے جا کر کبوتر سے کہا پنجڑا آیا ہے پکڑنے کے لیے۔ کبوتر نے کہا رے تم کو پکڑنے کے لیے آیا ہے، تم جانو، جیسے آج ہم نے سوچ رکھا ہے ہمارے یہاں چین سکون ہے، کوئی بات نہیں، دلی والے وہ جانے، پنجاب والے وہ جانے، یو پی والے وہ جانے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے وہ بھائی گرفت میں ہو۔ لہٰذا ہر حالت میں، کتنی بھی حالات اوپر نیچے ہو، ہر شخص کو اپنا، اپنے گھر کا، اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے۔ اب جائزہ ایمان کا جائزہ لینا ہے، ایمان کیسا ہے میرا، اخلاق کا جائزہ لینا ہے، معاشرے کا جائزہ لینا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں گڑبڑی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ حالات میرے اوپر نہ آ جائے، اور جب حالات آ جائیں گے اس وقت آپ چیختے رہیں گے، کوئی چیخ آپ کی سنے گا نہیں، کوئی آواز آپ کی سنے گا نہیں، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، اللہ کی مدد بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے متنبہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے فلاں کے ساتھ ہے ہم بے چین رہیں گے، ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے، نہیں میرے بھائیوں۔ تو کبوتر نے کہا تمہارا معاملہ ہے۔ اب چوہے نے جا کر مرغے سے کہا، مرغے نے کہا تمہارا معاملہ ہے۔ بکرا سے بولا، بکرا نے بولا تمہارا معاملہ ہے۔ اب حالات یہ ہوا کہ پنجرے کے اندر چوہے کے بجائے سانپ پھنس گیا۔ اب سانپ پھنسا، اندھیرا تھا،
مالک مکان کی بیوی گئی، وہ سمجھی کہ چوہا ہے، وہ قریب ہوئی، سانپ نے ڈس لیا، ڈاکٹر کہہ لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوا دے دی جاتی ہے، گرم چیز کھلائیے، یعنی کبوتر کھلائیے۔ دیکھیے کبوتر نے کیا کہا تھا، اے چوہا تیرا معاملہ ہے، تو سمجھ، چوہا کا کچھ نہیں ہوا ابھی۔ سب سے پہلے کبوتر کی قربانی دینی پڑی، نظر انداز اس نے کیا تھا، یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب جن کو سانپ کاٹ لیا تھا ان کے یہاں مہمان آئے، مہمان آتا ہے تو کیا ضیافت کی جاتی ہے، مرغا پکایا جاتا ہے۔ کہا خرید کے کیا لایا جائے گا، گھر میں مرغا ہے اسی کو ذبح کرو۔ مرغا نے کیا کہا تھا چوہا کو، تمہارا معاملہ ہے، تم جانو۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ بچ نہ سکی، جس کو سانپ کاٹا گیا تھا وہ مر گئی۔ اب کیا ہوا بھائی، مرنے کے بعد لوگ آج رسم پکڑ چکا ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، بھوج بھات۔ بھوج بھات مت کیجیے۔ لفظ ایصال ثواب ہے شریعت میں، مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کرنا، پارٹی اوٹی کرنا یہ سب نہیں ہے۔ خوب قرآن پڑھیے، گھر کے لوگ، دوست، احباب، متعلقین، اور زیادہ آپ کو کرنا ہے مدرسہ چلے جائیے، جا کر بولیے کہ قرآن پڑھ دیا جائے، مرحوم کا نام لکھا دیجئے، دوپہر کا کھانا بنوا دیجئے اپنی موجودگی میں، رات کا کھانا بنوا دیجئے، وہ بچے کھائیں گے، دعا دیں گے بغیر دعا کے لیے کہے ہوئے، بہرکیف وہ بات دوسری ہو گئی۔ اب انتقال کر گئی، اب کہا گیا کہ بھائی انتقال کر گئی، بھوج بھات کیا جاتا ہے، بکرا کو ذبح کر دیا جائے۔ وہ کہ کبوتر نے کہا نظر انداز کیا، اس کی بھی قربانی، مرغے نے نظر انداز کیا، اس کی بھی قربانی، بکرے نے نظر انداز کیا، اس کی بھی قربانی۔ اے مسلمانوں، دوسری کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو، دوسری کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریے، لاؤبالی زندگی چھوڑیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے جہاں پر جس کی ضرورت ہو، نہ وہاں مسلک دیکھیے، نہ وہاں مشرب دیکھیے، نہ وہاں مذہب دیکھیے، نہ وہاں ذات دیکھیے، نہ برادری دیکھیے، بلکہ جہاں پر جس کو جس طریقے کی ضرورت ہو اور جس طریقے کے آپ ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیجیے۔ یہ فکر کیجیے، ایسا نہ ہو آپ کے پڑوسی میں کوئی بات ہو جائے، آپ یہ سمجھ رکھے ہیں فلاں مذہب کا ہے، فلاں برادری کا ہے، مالدار نہیں ہے، یہ نظریہ چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، تم ایمان والے رہو گے تو تمہیں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور اسی کو حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب مدظر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور بزدلی کیسے آتی ہے؟ اللہ سے اپنا کنیکشن چھوڑنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑیے، نبی کی تعلیمات پر عمل کیجیے، حالات کا مقابلہ کیجیے، اور جو حکومتی قوانین ہیں ان تمام کو عمل کیجیے۔ دکان ہے تو حکومت کے خلاف مت کیجیے، گھر ہے تو حکومت کے خلاف مت بنائیے، جو ضابطہ اور جو اصول ہے اس کے مطابق تمام لوگ زندگی گزاریں اور اللہ کے قانون پر عمل کریں۔ انشاءاللہ کل بھی ہم سربلند تھے اور آج بھی سربلند ہوں گے اور کل بھی سربلند ہوں گے۔ شرط ہے ان کنتم مؤمنین، آپ کامل ایمان والے ہو جائیں۔